اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق انبیاء سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ تمام احباب اور بزرگوں کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت سے متعلق مختلف پہلوؤں پر ہم بات کر رہے تھے، اور آج ہم جناب ہود علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے۔ بحار الانوار میں ایک روایت مذکور ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کاشتکار تھے، اور ایک دفعہ آپ اپنی کھیتوں کو پانی دینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کی عدم موجودگی میں دور کسی شہر سے کچھ افراد آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ افراد آپ کے گھر پہ پہنچتے ہیں تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی خاتون نکلتی ہے جو بہت بوڑھی تھی اور کانی تھی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے ہیں، گھر پہ موجود ہیں یا نہیں ہے، تو اس خاتون نے کہا آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ ہم فلان شہر کے رہنے والے ہیں اور حضرت ہود علیہ السلام سے ملنے آئے ہیں، چونکہ ہماری بستی میں شہر میں بہت عرصے سے بارش نہیں ہو رہی اور اس وجہ سے فصلیں تباہ ہو چکی ہے، زمین مکمل طور پر بنجر ہو چکی ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمارے لیے دعا کریں اور بارش ہو تاکہ ہماری زمین زرخیز ہو جائے اور یہ فصلیں دوبارہ سے ہری بھری ہو جائیں۔ اس وقت اس خاتون نے کہا کہ حضرت ہود کے پاس آ کر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر ہود کی دعا قبول ہوتی تو وہ اپنے لیے ہی دعا کرتے، ان کی اپنی کھیتی بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر جل چکی ہے اور وہ فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، لہٰذا ہود کے پاس آنے کا تم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت ان لوگوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت ہود کہاں تشریف فرما ہے، باقی ہم ان سے ملتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا وہ فلان جگہ پر کھیتوں کو پانی دینے گئے ہوئے ہیں۔ جب یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی، ہم فلان شہر سے آپ کی خدمت میں آئے ہیں اور کافی عرصہ ہوا ہمارے وہاں بارش نہیں ہو رہی، اور بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو رہی ہے اور زمین مکمل طور پر غیر آباد ہو چکی ہے، مسائل بہت زیادہ ہے، آپ خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرے کہ کوئی بارش ہو تاکہ یہ زمین زرخیز ہو جائے، ہمارے مسائل حل ہو جائے۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام وضو فرماتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، اور جب آپ کی دعا ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو اب چلے جائیں، اب وہاں پر بارش ہو چکی ہے اور زمین دوبارہ سے زرخیز ہو چکی ہے، فصلیں ہری بھری ہو گئی ہیں۔ اس وقت ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہمیں تعجب ہوا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کس چیز سے تمہیں تعجب ہوا ہے، کیا ہوا ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے گھر پہ گئے تھے تو وہاں پر جب ہم نے آپ کے بارے میں پوچھا تو کوئی خاتون نکلتی ہے اور وہ بوڑھی تھی اور کانی تھی۔ جب ہم نے آپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ جواب دیا کہ ہود کی دعائیں کہاں بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہیں، اگر ان کی دعا قبول ہوتی تو ان کی اپنی فصلیں ہری بھری ہو چکی ہوتی اور ان کی زمینیں آباد ہو چکی ہوتی، جبکہ ان کی اپنی فصلیں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر خاکستر ہو چکی ہے۔ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہے اور میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کیا کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ اور حیران ہو گئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں اس قسم کی باتیں کر رہی ہے اور آپ ہمیشہ اس کی لمبی زندگی کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے لیے ایک دشمن کو خلق کیا ہوا ہے، اور وہ دشمن ہمیشہ اس مومن کو اذیت دیتا رہتا ہے، چونکہ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہاں پر ہمیشہ انسان امتحانی مراحل سے ہی گزر رہا ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں اس سے امتحان نہ لیا جاتا ہو، لہٰذا یہ میری دشمن ہے اور میں ہمیشہ اس لیے دعا کرتا ہوں، اور اگر میرا دشمن میرے کنٹرول میں ہو تو بہتر ہے
اس دشمن سے جو میرے کنٹرول میں نہ ہو اور جو مجھ پر حکومت کرے، جس کے کنٹرول میں چلا جاؤں۔ عزیزان محترم، یہاں سے جو میسج ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے جو درس ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار امتحان ہے۔ یہاں پر مومن ہر لمحہ امتحانی مراحل سے ہی گزر رہا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ گزرتا ہی نہیں ہے کہ جس میں اس سے امتحان نہ لیا جاتا ہو، بلکہ امتحان کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے، مختلف قسم کے لوگوں سے اس سے امتحان لیا جاتا ہے۔ کبھی دشمن گھروں میں موجود ہوتا ہے تو کبھی دشمن خارجی ہوتا ہے۔ ہر قسم کے مسائل اس مومن کو اپنی زندگی میں فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ ان لمحات کو آپ نے گزارنا ہے۔ یہ دوسرا سبق جو ہم یہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، کبھی بھی آپ اپنی زندگی میں امتحانات سے، آزمائشوں سے ڈرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ خدا سے دعا کرے کہ خدا آپ کو ان امتحانات میں کامیابی عطا کرے، چونکہ اگر آپ مقامات رفیعہ پر اگر آپ پہنچ سکتے ہیں، جنت کے عالی مراتب اگر آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں، وہ سارے امتحانات کے نتیجے میں ہی حاصل ہوں گے۔ اور تیسرا جو سبق ہے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس دشمن کی وجہ سے اگر آپ مزید پاورفل دشمنوں سے اگر آپ بچ سکتے ہیں، چھوٹے موٹے دشمنوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی دشمن جو آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ ان دشمنوں کی وجہ سے آپ بڑے بڑے دشمنوں سے بچ جاتے ہیں۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر خوش ہو جائے اور زندگی میں جتنا ہو سکے بہتر سے بہتر کام انجام دے دے، تاکہ یہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن ہماری جو آخرت ہے وہ آخرت آباد ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔